بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کی تعریف و تاریخ فرضیت۔ صیام لغت عرب میں مطلق رک جانے کو کہتے ہیں۔ شرعاً اس کا مفہوم یہ ہے کہ عبادت کے ارادے سے کھانے پینے اور عورتوں سے مجامعت اور دیگر روزہ توڑ دینے والی چیزوں سے صبح صادق سورج طلوع ہونے سے سورج کے غروب ہونے تک اجتناب کرنا۔ فرضیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلی امتوں کی طرح امتی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی روزہ فرض کیا ہے۔ فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ آیت مبارکہ بروز سوموار شعبان المعظم 4 ہجری کو نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ جہنم سے ڈھال ہے، جس طرح تمہارے ایک کی لڑائی سے بچانے والی ڈھال ہوتی ہے۔ جو شخص اللہ عز و جل کے راستے میں ایک دن روزہ رکھتا ہے، اللہ اس کا چہرہ جہنم سے 70 سال دور کر دے گا۔ روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، قیامت کے دن اس سے روزے دار داخل ہوں گے، ان کے علاوہ اس میں کوئی اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ پکارا جائے گا، روزے دار کہاں ہیں؟ وہ کھڑے ہو جائیں گے، ان کے سوا کوئی اور اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ جب داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر بعد میں کوئی بھی اس میں داخل نہ ہوگا۔ روزے کے روحانی فوائد میں صرف صبر کا حصول اور اسے قوی بنانا ہے۔ یہ اپنے آپ کا کنٹرول کرنا سکھاتا ہے اور اس میں معاون بنتا ہے، اور اسی طرح نفس میں تقوی پیدا کرنا اور اسے بڑھانا ہے، اور یہ تقوی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس فرمان سے واضح ہوتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزے کے اجتماعی فوائد میں سے یہ ہے کہ اس سے امت میں نظم و نسق اور اتحاد کی عادت پیدا ہوتی ہے، عدل و مساوات سے محبت بڑھتی ہے، اور ایمانداروں میں جذبہ رحم اور ایک دوسرے پہ احسان کرنے کی عادت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح روزہ معاشرے کو مفسد اور خرابیوں سے بچاتا ہے۔ روزے کے طبعی فائدے میں سے یہ ہے کہ اس سے عادتیں درست ہوتی ہیں، معدے کی اصلاح ہو جاتی ہے، جسم کو فضلات اور بیکار اعضاء سے پاک و صاف کرتا ہے، اور اسی طرح موٹاپے اور پیٹ کی چربی کے بوجھ میں کمی کا سبب بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے۔ 9 ذی الحج کو روزہ رکھنا مستجب ہے، سوائے محرم جس نے احرام حج باندھا ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کے دن کا روزہ گزشتہ اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور 10 محرم کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ عاشورہ کا روزہ یعنی محرم کے 9ویں اور 10ویں دن کا روزہ بھی مستجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود 10 محرم کا روزہ رکھا اور اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور فرمایا انشاءاللہ ہم اگلے سال 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے۔ شوال کے 6 روزے بھی مستجب ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس نے سارا سال روزے رکھے۔ ماہ شعبان کے پہلے 15 دنوں میں روزے رکھنا مستجب ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، رمضان مبارک کے علاوہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورا مہینہ روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور شعبان کے ایام سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزہ رکھتے بھی میں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ ذو الحجہ کے روزے رکھنا مستجب ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذو الحج کے 10 دنوں سے بڑھ کر کوئی دن نہیں جس میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہو۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، الا یہ کہ کوئی شخص اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد میں چلا جائے، پھر ان دونوں میں سے کچھ واپس نہ لائے، شہید ہو جائے۔ رسول اللہ سے سوال ہوا کہ رمضان مبارک کے بعد کون سا روزہ افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہے، اللہ کے مہینے محرم کا ایام بیض یعنی ہر ماہ کی 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ مستجب ہے۔
حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم ایام بیض یعنی 13، 14، 15 تاریخ کے روزے رکھیں۔ سوموار جمعرات کے دن روزہ رکھنا بھی ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام طور پر ان دنوں میں روزہ رکھتے تھے۔ اس بارے میں آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ہر سوموار اور جمعرات کے دن اعمال پیش کیے جاتے ہیں، سب مسلمانوں یا ایمان والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، سوائے آپس میں ترک گفتگو کرنے والے کے۔ ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ ان کا معاملہ مؤخر کر دو۔ ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن افطار کرنا مستجب ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے کہ اللہ کو نمازوں میں حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز زیادہ پسند ہے، روزوں میں بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے زیادہ پسند ہیں۔ مکروہ روزے۔ میدان عرفات میں وقوع کرنے والے حجاج کے لیے یوم عرفہ کا روزہ رکھنا ناجائز ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ والوں کے لیے یہ روزہ ممنوع قرار دیا ہے۔ صرف جمعے کے دن کا روزہ رکھنا بھی درست نہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جمعے کا دن تمہارے لیے عید ہے، الا یہ کہ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا اس کے ساتھ روزہ رکھو۔ صرف ہفتے کا روزہ رکھنا بھی درست نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہفتے کے دن فرض روزے کے علاوہ کوئی روزہ نہ رکھو، اگر اس دن کھانے کو کچھ نہ ملے تو انگور کا چھلکا یا پودے کی لکڑی ہی چبا لو۔ شعبان کے آخری ایام میں بھی روزہ مکروہ ہے، اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب شعبان کا نصف ہو جائے تو روزہ نہ رکھو۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دونوں دنوں میں روزہ رکھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے، ایک عید الفطر کا دن اور دوسرا قربانی کا دن۔ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ بس جو تم میں سے رمضان کو پالے وہ اس کے روزے رکھے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اسلام کے قواعد و بنیادیں 3 ہیں جن پہ اسلام کی عمارت تعمیر کی گئی ہے۔ جو کسی ایک کو چھوڑ دیتا ہے وہ کافر ہے۔ اس بات کی شہادت کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، فرض نماز اور رمضان کے روزے۔ رمضان مبارک کی بڑی فضیلت ہے اور اسے دوسرے مہینوں پر بہت ساری باتوں میں برتری حاصل ہے۔ جو شخص ایمان کے ساتھ اور طلب و ثواب کے لیے رمضان کے روزے رکھتا ہے، اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ میں نے اپنی امت کے ایک آدمی کو خواب میں دیکھا کہ وہ پیاس سے ہانپ رہا تھا، جب بھی وہ حوض پر وارد ہوتا اسے روک دیا جاتا، بس اس کے پاس اس کا روزہ آیا تو اس نے اسے پانی پلایا اور سیراب کر دیا۔ رمضان کی پہلی رات شیاطین اور سرکش جنات باندھ دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی دروازہ نہیں کھلتا، اور بہشت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا۔ اور اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، اے اچھائی کے متلاشی آگے بڑھ، اور اے شر کے متلاشی رک جا۔ بہت سے لوگوں کو اللہ جہنم سے آزاد کرتا ہے اور یہ ہر رات ہوتا ہے۔ رمضان مبارک کی فضیلت کی وجہ سے اس میں نیکی، خیرات اور احسانوں کے کاموں کی بہت فضیلت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی خیرات افضل ہے، تو آپ نے فرمایا رمضان میں خیرات افضل ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کو افطار کراتا ہے تو وہ روزے دار کا ثواب کم کیے بغیر اس کے برابر ثواب کا مستحق ہوتا ہے، اور جو شخص کھانے پینے کی کسی حلال چیز کے ساتھ کسی روزے دار کا روزہ افطار کراتا ہے تو سارا رمضان فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور جبرائیل لیلۃ القدر میں اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرات کرنے میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان مبارک میں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو ملتے تو آپ بہت ہی سخاوت کرتے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص ایمان کے ساتھ اور طلب و ثواب کے لیے رمضان کا قیام کرتا ہے اس کے پہلے کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان مبارک کی راتوں میں جاگتے تھے اور آخری 10 راتوں میں اپنے اہل اور چھوٹے بڑے کو جو نماز پڑھ سکتا ہے بیدار کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان مبارک میں کثرت سے تلاوت کرتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام بھی رمضان مبارک میں آپ کے ساتھ قرآن پاک کا دور کرتے تھے۔ روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا اے رب میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے روکا تھا، اور قرآن کہے گا اے رب میں نے اسے رات کے بس ہونے سے روکا تھا۔ تو اس حق میں ہماری سفارش قبول فرما۔ آپ نے فرمایا ان کی سفارش قبول کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین میری ویڈیو کو جلدی سے لائک اور شیئر کر دیں جس سے مجھے بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے۔ سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے، بیل کا آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ اسلام سے متعلق ہر معلوماتی ویڈیو آپ لوگوں کو بر وقت مل سکے اور ہم سب اس سے استفادہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔